الرحمن الرحیم۔ آج میرا عنوان ہے زکوٰۃ اور اس کا صحیح مصرف۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا، یعنی جب یمن پہ قبضہ ہوا تو اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی اور امیر بنا کر یمن بھیجا۔ اللہ کے نبی جب حضرت معاذ کو رخصت کر رہے تھے تو ثنیۃ الوداع تک پہنچ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوٹو گے تو میری قبر پہ آؤ گے، مجھے نہیں پاؤ گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر تھی۔ فقال انک تأتی قوما اہل کتاب۔ اے معاذ، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے۔ حالانکہ یمن میں یہود و نصارہ کے ساتھ مشرکین بھی تھے، تو خاص کر کے ان کا ذکر اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشرکین سے تو ضرور اہل کتاب بہتر تھے۔ فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ۔ اے معاذ، تم انہیں دعوت دینا شہادت کی کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ کسی کو بھی دین کی تبلیغ کی جائے تو انہیں محبت سے کی جائے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعْلِمْهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ۔ اگر وہ لوگ اسے مان لیں تو آپ انہیں سکھائیں کہ بے شک اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نماز فرض فرمایا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ کفار، مشرکین اور بے ایمان احکام شرع کے مکلف نہیں ہیں۔ انہیں نماز کی اس وقت دعوت دی جائے گی جب ہم انہیں ایمان اور اسلام کی دعوت دیں اور وہ قبول کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعْلِمْهُمْ۔ اگر وہ لوگ اسے مان لیں، یعنی پہلے ایمان لے آئیں پھر نماز کو تسلیم کر لیں، تو اس کے بعد انہیں یہ کہنا کہ اللہ نے ان پر صدقہ اور زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے فقراء، غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر وہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو ان کے عمدہ مال لینے سے بچنا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں۔ اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نماز روزے کی تبلیغ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والا مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو اسے نماز اور روزے کی تبلیغ نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے ایمان کی دعوت دی جائے گی۔ اس کے بعد اگر وہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو پھر اسے نماز کی دعوت دی جائے گی، پھر زکوٰۃ کی دعوت دی جائے گی۔ حضرات، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں میں جو امیر ہیں، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض فرمایا۔ دور حاضر میں جو بھی شخص 50,000 کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ دینا ہر حال میں لازم
سامنے والا اگر صاحب نصاب ہے، کم از کم 50,000 کا مالک ہے، پھر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق کھا رہا ہے، اور غریبوں مسکینوں کے لیے اللہ نے جو اس پر زکوٰۃ فرض کیا ہے وہ زکوٰۃ خود کھا رہا ہے۔ عصر حاضر میں زکوٰۃ، فطرہ، عطیات کا بہتر مصرف، خرچ کی جگہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ جامعۃ الصدیق الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے اڑیسہ میں دین کا ایک عظیم دینی مذہبی مرکزی ادارہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، جہاں حفظ و قرات اور مولویت کی، عالمیت کی تعلیم ازہر ہند جامعہ اشرفیہ کے تعلیمی نصاب کے عین مطابق دی جاتی ہے، وہیں ساتھ اس کے سلائی اور کمپیوٹر کا بھی الگ سے ایک شعبہ قائم ہے تاکہ دین سیکھنے والے طلباء کو ہنرمند بنایا جا سکے۔ مدرسے پڑھنے والے لوگ دوسروں کے ٹکڑے پہ نہ پلیں بلکہ خود محنت کر کے آگے بڑھیں، اس لیے الگ سے یہ سارے شعبہ جات بھی ہم نے قائم کیا۔ ساتھ اس کے حالات حاضرہ کے پیش نظر قوم کی غریب بچیوں کو بہتر اور عمدہ تعلیم دینے کے لیے بھی کوشاں جاری ہے۔ حالات حاضرہ کے پیش نظر دین سکھاؤ بیٹی بچاؤ پلان کے مطابق لڑکیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی نیت سے الگ سے بہتر مدرسہ اور ہاسٹل کا بھی انتظام ہے۔ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے جو غیروں کے انگلش میڈیم میں جا کر شرکی عقیدہ سیکھتے ہیں، کفری عقیدہ سیکھتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے انگلش میڈیم کا بھی انتظام ہے۔ ساتھ اس کے جامعہ کے دیگر کے شعبہ جات ہیں، مثلا الجھے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے شعبہ قضاء کا انتظام ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن اور عقیدہ سکھانے کے لیے متعدد جگہ جامعہ کی شاخیں اور برانچز قائم ہیں۔ اس وجہ سے اہل خیر حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو جامعۃ الصدیق کے چینل کے توسط سے دینی ملی پیغام ہر آئے دن آپ سنتے آ رہے ہیں، برائے کرم جامعہ کے اکاؤنٹ پہ زکوٰۃ، خیرات، عطیات ارسال کریں۔ اس چینل میں یہ اکاؤنٹ نمبر بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تعاون فرمائیں، عند اللہ اجر کے مستحق ہوں گے۔ آپ حضرات اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم اس چینل سے دین سیکھتے ہیں تو اس چینل کا جو اپنا جامعہ ہے اس کو 1000 روپیہ دیں اس چینل کے توسط سے اس ماہ مبارک میں غریب یتیم بچوں کے لیے، تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ آپ کم وقت میں اسلام کا بہت بڑا کام آپ دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔